دنیا بھر کے کم از کم 167 ممالک میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ مدد دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کہ مدد کیا اور کتنی ہوگی۔ دیگر ممالک امریکی سرجن جنرل کے مسلسل رابطے میں ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ کسی نے آج تک ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ شمالی کوریا اور ایران سمیت دیگر ممالک کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ مارچ کے آغاز میں امریکی کانگریس نے $8 ارب کا ایک امدادی پیکج منظور کیا، جس میں سے 1 ارب سے زیادہ عالمی امداد کے لیے مختص ہے۔ And it included $300 million towards USAID. اس امدادی پیکج میں USAID کے ذریعے $30 کروڑ کی عالمی امدادی سرگرمیاں بھی شامل ہیں، بالخصوص کم آمدن والے افریقی ممالک کے لیے جہاں اس بیماری کی تشخیص اور روک تھام کے اقدامات کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن امریکی معیشت کو سہارا دینے کے لیے $20 کھرب کے مالیاتی پیکج میں غیر ملکی امداد کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی گئی۔ معاشی بل میں کوئی غیر ملکی امداد موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم کئی دوسرے طریقوں سے عالمی مدد کرتے ہیں، جیسے کہ افریقہ میں ایڈز کے خاتمے کے لیے۔ وہ جنگ ہم اب بھی لڑ رہے ہیں۔ دوسری جانب چین تمام 56 افریقی اور چند یورپی ممالک کو کرونا وائرس کی ٹیسٹ کٹس، طبی آلات اور ادویات برآمد کر رہا ہے۔ چین پر تنقید کی جا رہی ہے کہ اس نے ابتدائی طور پر اس وبا کی سنگینی کو چھپانے کی کوشش کی۔ چین کورونا وائرس کو موقع بنا کر اپنا امیج بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے اس لیے بھی یہ موقع ملا کیونکہ امریکہ اور یورپ کا رد عمل تاخیر کا شکار رہا۔ غور صرف اس پر نہیں کیا جانا چاہیے کہ چین کیا کر رہا ہے، بلکہ اس پر بھی کہ امریکہ کیا نہیں کر رہا۔ میرے نزدیک یہ زیادہ تشویش کا باعث ہے۔ اس ہفتے عالمی ادارہ صحت نے دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے گروپ G20 سے اپیل کی کہ وہ طبی عملے کے لیے حفاظتی سامان کی تیاری میں تیزی لائیں۔ پیٹسی ودا کسوارا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔